سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ جس ریونج کی بات کی ہے ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہ ہم نے بحال کرنا ہے معیشت کو, ریکوری آف دی اکانومی از دا بیسٹ ریونج, تو 16 ماہ کیا وزارت خزانہ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ, آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے یقیناً وہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پی ڈی ایم میں ان تمام جماعتوں کے لیے جو اس اتحادی حکومت کا حصہ تھیں. لیکن بنیادی طور پہ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا 16 ماہ کی جو ہے اس میں جو حالات تھے کیا وہ ہماری گورنمنٹ کے پیدا کردہ تھے یا ہمیں وہ وراثت میں ملے تھے. آپ اس 16 ماہ کی گورنمنٹ کو اگر پچھلے جو 4.25 سال کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس سے الگ کر کے دیکھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی میگا پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں, اگر آپ کسی وسیع تر پالیسی کی طرف جاتے ہیں تو ان پروجیکٹس کی فائنلائزیشن یا اس پالیسی کی جو فائنلائزیشن ہے اس کے لیے کم از کم آپ کو 1 سال چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں ماضی میں جو کیے گئے فیصلے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں, ان کی جو آپ یہ کہیں تپش محسوس ہو رہی تھی پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی عوام کو, مہنگائی کی شکل میں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس کی شکل میں, اس کو جس حد تک ممکن ہو سکا ہم نے درست کیا. اچھا, لیکن 16 ماہ اتنی قلیل مدت میں ان تمام چیزوں کو کہ جو کہ 4.25 سال کی حکومت میں بگاڑ پیدا کیا گیا تھا وہ درست نہیں کیا جا سکا. تو جس ڈگر پہ پی ڈی ایم اس وقت معیشت کو چھوڑ کے گئی ہے, جو وزارت خزانہ آپ کے پاس رہی اسحاق ڈار صاحب کے پاس, اس سے پہلے مفتاح اسماعیل رہے, کیا وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ لوگوں کے لیے اگر حکومت ملتی ہے, عوام ووٹ دیتے ہیں, آپ وزارت خزانہ واپس پی ایم ایل این کے پاس آتی ہے, وہاں سے بحالی آسان ہوگی؟ جی بحالی بہت آسان تو نہیں ہے, یہ بڑا ایک مشکل سفر ہے, لیکن اس کے لیے بہترین جو فضا ہے وہ یہ ہے کہ سنگل پارٹی میجورٹی گورنمنٹ ہو. پی ایم ایل این اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین طریقے سے, اس سے پہلے بھی جو ہماری کریڈٹ میں 3 ادوار شامل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بطور وزیر اعظم, اس میں جو کام ہوئے ہیں, جو ریفارمز ہوئی ہیں, معیشت کی جو ترقی ہوئی ہے, ہماری جو پالیسیز رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور وہی ہمارا کریڈٹ ہے. آج آپ نے جو ابھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو فلائٹ ہے اگر اسے امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے میاں صاحب نے ہمیشہ قوم کی جو امیدیں ہیں ان پہ پورا اترے ہیں, اور آئندہ جو سفر ہے وہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہماری عوام سے یہ گزارش بھی ہے اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اگر سنگل پارٹی میجورٹی گورنمنٹ ہو. یہ بتائیے, نواز شریف صاحب چلیں اب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو, ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے, حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے. اگر ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے اور ان کی گرفتاری ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے ایسے امکانات ہیں؟ دیکھیے مجھے اس کے امکانات تو بہت کم نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ انہیں حفاظتی ضمانت ملے گی, اور ظاہر ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں جو گنجائش ہے اسی کے مطابق انہیں ضمانت ملے گی. جو لا آف دا لینڈ ہے اسی کے مطابق ہم اپلائی کریں گے, اور باقی اگر انہیں ضمانت نہیں ملتی تو پھر بھی پاکستان کے قانون کا ہم سامنا کریں گے, عدالتوں کے حکم کا احترام کریں گے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لائے 2018 کے الیکشن میں تو انہیں پتہ تھا میں سیدھا جیل جا رہا ہوں, میری بیٹی ان کے ساتھ تھی, انہیں بھی پتہ تھا میں بھی جیل جا رہی ہوں. ماحول آپ کے سامنے تھا, اور وہ کئی متنازع فیصلے جو ہیں وہ اس وقت ہو چکے تھے. جو اب عدالتیں جو ہیں, اب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا جو فیصلہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ اس میں تو نہ کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہے. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے غلط ہے, بائسڈ ہے. تو ان فیصلوں کے باوجود, اس ماحول کے باوجود میاں صاحب پاکستان واپس آئے. تو آج تو ماحول بہت بہتر ہے, اور آج بھی ہمارا بالکل آپ یہ کہیں کہ مشن وہی ہے, پاکستان کی قانون عدالتوں کا احترام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اوبویسلی اس میں یہ بھی سوال ہوتا ہے نا, وہ 4 سال یہاں نہیں تھے, وہ عدالتوں کو کیسے اپنی 4 سالہ عدم موجودگی پر مطمئن کر پاتے ہیں, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ابھی فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ نواز شریف صاحب پر نہیں ہوتا ہے, اور 62(1)(f) کے تحت ان کی آلریڈی کیونکہ 5 سالہ مدت نااہلی کی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, سو وہ اس سے بچ جائیں گے؟
دیکھیے اس فیصلے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ نے کیا ہے، ایک بات بڑی خوش آئند ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو اختیارات ہیں، آئین کے اندر جو اس کی پوزیشن ہے اس کا احترام کیا گیا ہے اور اس کی ڈومین کو تسلیم کیا گیا ہے، اور قانون سازی کی جو ڈومین ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو اسی پارلیمان سے جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال قرار دی گئی ہے اور وہ بھی قانون بن چکا ہے۔ تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ جو پہلے تاحیات سپریم کورٹ نے کی تھی وہ بھی انتہائی غیر متنازع فیصلہ تھا، تو اب اس کا ٹائم جو ہے وہ 5 سال کا پارلیمنٹ نے طے کیا اور وہ 5 سال پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا میاں نواز شریف صاحب کے راستے میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے کوئی قانونی لکونہ یا ہچ نہیں ہے۔ چلیں ایک آخری سوال، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی قانونی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، بٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ہوتے ہیں عدالتی یا قانونی معاملات تو نواز شریف صاحب کی جگہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار آپ کی پارٹی سے کون ہوگا؟ کیا شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ پارٹی نے ہی کرنا ہے اور قبل از وقت اس کے اوپر کوئی رائے زنی مناسب بات بھی نہیں ہے۔ شہباز صاحب ایک بہترین وزیر اعظم رہے ہیں اور خود انہوں نے یہ بات ابھی کی کہ اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، تو یہ بہرحال پارٹی کی سینئر قیادت اور پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ سارے بیٹھ کے یہ فیصلے کرتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب کے راستے میں کوئی ایسی آئینی یا قانونی رکاوٹ موجود ہے جو ان کے الیکشن لڑنے کے معنی ہو یا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے معنی ہو۔